سچا کون ہے، پیپلز پارٹی یا پھر علی زیدی؟ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کے بعد سوالات کی بھرمار ہو چکی ہے۔ یہ پورا معاملہ کچھ یوں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست بڑی بے رحم ہے، اور یہاں پر اس سیاست کو چلانے کے لیے ہر سیاسی جماعت نے جہاں پر گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنا پڑتا ہے، تو انہوں نے کچھ ذرا بدماش ٹائپ کے لوگوں سے بھی دوستیاں رکھی ہوتی ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر بڑے مشہور رہے ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں راولپنڈی کی سیاست میں، یا راولپنڈی میں ویسے چلے جائیں تو تاجی کھوکر ایک بدماش ہے، اس کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ادھر پنجاب میں آ جائیں، منشا بم صاحب مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کراچی میں جائیں، سندھ کی سیاست میں جائیں، یا پیپلز پارٹی کا جو عسکری ونگ ہے اس کے لیے عزیر بلوچ کا نام سامنے آیا۔ اسی طرح سے نون لیگ کے فیصل آباد میں کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بڑے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر سیاسی جماعت میں اس طرح کے لوگ رکھے جاتے ہیں پاکستان میں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، کرمنل ایکٹ ہے، پر یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، سب کو معلوم ہے اور سب نے رکھے ہوئے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر یہ منصوبہ بنایا کہ ہر سیاسی جماعت کی جو عسکری ونگ ہے نا، جو ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنے کے لیے اسلحہ بردار ایک فوج رکھی ہوتی ہے، ان کو ذرا ختم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بدماشی پر اتر آتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہر جماعت سے یہ لوگ مائنس کرنا شروع کر دیے۔ جب پیپلز پارٹی کی باری آئی تو بات عزیر بلوچ تک گئی۔ لیاری کا ایک گینگسٹر، اسے پکڑنے لگے تو وہ مقابلے کر کے پاکستان سے بھاگ گیا۔ 2016 میں وہ پاکستان واپس آیا، تحقیقات کی گئیں اور ایک جے آئی ٹی رپورٹ تیار کی گئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی مدد سے۔ وہ رپورٹ 2016 میں تیار ہو گئی تھی، اور جو ہی تیار ہوئی تو میڈیا کے ذرائع ہوتے ہیں، میڈیا نے وہ خبر لیک کر لی، رپورٹ کے مندرجات حاصل کر لیے۔ اسی طرح سے وہ رپورٹ تمام سیاستدانوں کو بھی واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے پہنچ چکی تھی کہ اس رپورٹ میں کیا انکشافات ہے۔ لیکن چونکہ سرکاری سطح پر اس کی اجازت نہیں تھی، جب تک سندھ حکومت نہیں کہے گی، وزارت داخلہ سندھ نہیں کہے گی کہ ہم پبلک کر رہے ہیں، تو رپورٹ سامنے نہیں آ سکتی۔ اگر کسی کے پاس ہے بھی تو وہ منہ نہیں کھولے گا کہ میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے، کیونکہ آپ نے کسی انلیگل طریقے سے حاصل کی ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا شتر بے مہار کی طرح چلتا ہے، تو میڈیا کے پاس وہ رپورٹ آ گئی تھی، اور میڈیا نے دھڑا دھڑ ڈبے مار کے ہر چینل نے چلائی، اور وہ آج تک میڈیا کے پاس رپورٹ موجود ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو 2016 میں تیار کی گئی تھی، اصل جے آئی ٹی رپورٹ۔ اس کو اصل اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ تیار ہوئی اور اصل شکل میں یہ لوگوں تک پہنچ گئی تھی، اور اس سے کوئی انکار شروع میں سامنے نہیں آیا، کسی موقع پر بھی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال اس جے آئی ٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری نے بھتہ لینے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، اور اپنے سیاسی حریفوں کو یا کوئی رکاوٹ جو بھی راستے میں آتی تھی اس کو ہٹانے کے لیے، جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تھا تو ٹیڑھی انگلی کے لیے عزیر بلوچ کو استعمال کیا، بندے مروائے، بھتہ لیا، اغوا کرائے، گینگسٹر، یہ سب کچھ، اسلحہ ادھر سے ادھر، پلاٹ شلاٹ، افسران کی تعیناتی، پولیس افسران ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو تاکہ یہاں پر فیور ہو سکے، فلاں منسٹری میں فلاں بندہ بٹھا دو۔ یہ سب کچھ عزیر بلوچ کے کہنے پر زرداری صاحب جب وہ صدر تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا، وہ کرتے رہے۔ یہ سب کچھ اس جے آئی ٹی میں بتایا گیا تھا، اور پاکستانی میڈیا نے یہ سب چلایا ہے۔ 2016 میں یہ رپورٹ تیار ہوئی، میڈیا پہ چل گیا۔ 2017 میں تحریک انصاف کے جو موجودہ اہم وزیر ہیں، جو کہ وزیر برائے بحری امور ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ، علی زیدی صاحب، انہوں نے 2017 میں یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ رپورٹ میں بڑے انکشافات ہیں، سب تک پہنچی ہوئی ہے، پر عوام کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ تو انہوں نے جا کے چیف سیکرٹری سندھ کو کہا کہ سر یہ رپورٹ پبلک کر دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، ہمیں جب آرڈر نہیں آئے گا سندھ حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کیسے اجازت دے، پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے خلاف رپورٹ کیسے عوام کے سامنے رکھ دیں؟ نہیں رکھی گئی۔ علی زیدی صاحب چلے گئے سندھ ہائی کورٹ، درخواست لے کر عدالت کو بولا کہ سر ان کو بولیں رپورٹ پبلک کریں۔ عدالت نے فیصلہ دیا اب آ کر 2020 میں کہ وہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے۔ جیسے ہی عدالت نے فیصلہ دیا تو علی زیدی کی تو جیب میں پڑی تھی رپورٹ، جیسے کہ ہر صحافی کے پاس تھی، یہ پہلے سے پبلک ہو چکی تھی۔ وہ رپورٹ اٹھا کر علی زیدی پارلیمنٹ ہاؤس آ گئے، کیونکہ اب عدالت سے اجازت مل گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ رپورٹ ہے جے آئی ٹی، اور لہرا کر بتایا کہ زرداری قاتل قادر پٹیل کے ذریعے قتل کروائے، فریال تالپور کے ذریعے قتل کروائے، اور عزیر بلوچ کی جو تصاویر ہم نے دیکھا ہے قائم علی شاہ کے ساتھ ہیں، فریال تالپور، زرداری صاحب ان کے ساتھ، وہ سب وائرل بھی ہونے لگیں، سوشل میڈیا پر بھی سامنے آ گئیں۔ یہاں تک پیپلز پارٹی داغدار ہو چکی ہے کہ یار وہ تو ایک قاتل جماعت ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جے آئی ٹی آفیشیل ڈاکومنٹ کے ذریعے الزام، اتنا غصہ آیا پیپلز پارٹی کو، یہ بات اتنی بری لگی کہ نوید قمر صاحب جواب دیتے ہوئے علی زیدی کی جانب کوٹ اتار کر اپنا غصے میں لڑنے کے لیے بھاگے کہ میں حملہ کر دوں گا ان پر۔ اب پیپلز پارٹی کی باری آ گئی، بدلہ لینا ہے جی۔ انہوں نے کہا یہ جو جے آئی ٹی لے کر آئے یہ جھوٹی ہے، ہم آپ کو اصل جے آئی ٹی دیتے ہیں، آج تک پبلک نہیں کی، اب ہم پبلک کریں گے۔ لائیں جی، 3 جے آئی ٹیز ہیں، 3 اہم معاملات تھے جن پر جے آئی ٹیز دبا کر رکھی ہوئی تھی، یا جو علی زیدی کے ضد تھی کہ وہ سامنے لائی جائیں۔ ایک سانحہ بلدیہ جو کہ ایم کیو ایم پر الزام ہے، ایک نثار مرائی جو کہ پیپلز پارٹی کے آشرواد سے کام کرتے رہے، اور ایک یہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی تھی۔ یہ تینوں جے آئی ٹی سندھ حکومت نے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پہ لا کے رکھ دی، لو بھائی پورا پاکستان دیکھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جے آئی ٹیز چھپا رہے ہیں، یہ ہم جے آئی ٹیز لے آئے ہیں۔ اور علی زیدی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی قاتل جماعت ہے، اسلحہ ہے، انلیگل قبضہ مافیا بتہ سب کچھ کرتی ہے، وہ سارے جھوٹ ہیں، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہم ویب سائٹ پر لگا رہے ہیں آفیشیل،
اس میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. میں نے اس جے آئی ٹی پر پوری جے آئی ٹی کو پڑھا ہے اور اس پر ایک مکمل ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے سکتا ہوں. اس سے پہلے میری ویڈیو اسی حوالے سے تھی کہ سندھ حکومت کی اس جے آئی ٹی میں جو کہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ہے اس میں آخر ایسا ہے کیا. اچھا, اس جے آئی ٹی میں جو میں نے دیکھا ہے وہ دیکھ کر واقعی میں نے سر پکڑ لیا کہ پوری جے آئی ٹی میں کہیں پر کوئی سیاسی ذکر نہیں ہے. عزیر بلوچ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے یا لال رنگ کے کپڑے پہنتا ہے, اس طرح کی فضول باتیں لکھ کر پیجز بھرے گئے ہیں اور انتہائی غیر ضروری معلومات ڈال کر وقت ضائع کیا ہے اس جے آئی ٹی میں, جب اس کو میں نے پورا اندر گہرائی سے دیکھا ہے. اس جے آئی ٹی میں ایک نئی بات نہیں ہے, کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں ہے, کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے. جبکہ لفظ عزیر بلوچ کراچی میں کوئی بولے یا سندھ میں بولے یا پاکستان میں بولے, دوسرا لفظ پیپلز پارٹی نکلتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا کارندہ ہے. مقدمات درج ہیں, ثبوت ہیں, جو اصل جے آئی ٹی ہے جو علی زیدی لے کر آئے ہیں وہ سامنے ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال سندھ حکومت نے جے آئی ٹی اپنی اپلوڈ کر دی تو اس پر علی زیدی نے کہا کہ وہ جے آئی ٹی جھوٹی ہے, وہ غلط ہے. میرا تجزیہ اس جے آئی ٹی کو پڑھنے کے بعد, مکمل طور پر دیکھنے کے بعد یہی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ادھوری ہے. اس میں سے کچھ انفارمیشن نکال دی گئی ہے, اس میں سے کچھ مائنس کر دیا گیا ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے. ان کے اپنے اہم رہنما نبیل گبول جو لیاری کی جڑ سے واقف ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ رپورٹ جعلی ہے. یہ جو جے آئی ٹی سندھ حکومت لے کر آئی ہے, میری حکومت نبیل گبول کہہ رہا ہے جو لے کر آئی ہے, یہ جے آئی ٹی جعلی ہے, یہ جھوٹ ہے. اچھا جی, یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو دے دیا کہ جے آئی ٹی میں جو فالس انفارمیشن ہے فالتو کی, اس میں لگتا ہی نہیں ہے کہ عزیر بلوچ کا سیاسی کردار بھی تھا. آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیے, اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کتنے فلاز ہیں اس جے آئی ٹی میں. تو دوستو اس طرح سے یہ جے آئی ٹی جھوٹی ثابت ہو رہی ہے. پاکستانی میڈیا کے پاس جو جے آئی ٹی شروع میں آئی تھی, ذرا اتنے کچے نہیں ہوتے ہیں, اور وہ جو جے آئی ٹی اس ٹائم پر ہمارے پاس میڈیا کے پاس آئی تھی وہ بالکل سچی تھی, اور وہ فریش جے آئی ٹی, اس میں ثبوت کے ساتھ چیزیں تھیں اور اس پر تھنگز ور میکنگ سینس. یہ تو ایک لطیفہ لگتا ہے, یہ پڑھ کر ہنسی آتی ہے. تو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے. نبیل گبول خود کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف پوری کہہ رہی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ جو سندھ حکومت نے اپلوڈ کی ہے وہ غلط ہے. اور سب سے بڑھ کر جب تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ یہ جے آئی ٹی جعلی انہوں نے اپلوڈ کی ہیں, تو اس کے جواب میں سندھ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جے آئی ٹی اصلی والی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی زیدی کے پاس رپورٹ ہیں وہ کہاں سے لیک ہوئی, وہ تو حساس انفارمیشن تھی, کہاں سے لے کر علی زیدی کو معلومات کون دے رہا ہے؟ مرتضی وہاب نے اب یہ سوال اٹھا دیا ہے. تو دوستو پوری اپڈیٹ معاملے کی یہ ہے, پوری کہانی اس طرح سے آگے بڑھی ہے, اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ دونوں جماعتیں لڑ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے. میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتا دی ہیں کہ اس بنیاد پر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر جھوٹی ہے اور تحریک انصاف کے علی زیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں. علی زیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ خود چیخ کے کہہ رہے ہیں لے جاؤ عدالت میں مجھے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سر اس پر 100 موٹو نوٹس لیں, از خود نوٹس لیں آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت, اور مجھے بلا لیں عدالت میں, ہم ثابت کر دیتے ہیں آپ کو کہ یہ میرے پاس جو جے آئی ٹی ہے وہ سچی ہے اور وہ باقی جھوٹی ہے. اسی طرح سے اس جے آئی ٹی میں ایک مسئلہ میں نے یہ دیکھا ہے, اس میں کہیں پر تاریخ نہیں لکھی گئی ہے. کسی بھی جے آئی ٹی میں تاریخ تو ہوتی ہے, ہر مہر کے ساتھ, ہر سٹیمپ کے ساتھ. صرف شروع میں بتایا گیا 2016 میں یہ جے آئی ٹی رپورٹ لکھی جا رہی ہے, اس کے بعد کہیں پر کوئی تاریخ نہیں ہے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی جھوٹی ہے. اس کے بعد میں آپ کو اہم چیز اگر میں دکھا سکوں تو اس جے آئی ٹی کا جو اس جے آئی ٹی میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے آپ نام ہی دیکھ لیں جس طریقے سے لکھے گئے ہیں, اور جس طرح سے یہ آخری صفحہ ہے اس کا, ادھر بھی کوئی تاریخ نظر نہیں آتی ہے, اور اس طرح سے کر کے یہ جے آئی ٹی رپورٹ بنائی گئی ہے. دوستو اس سب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سندھ حکومت نے اپنی طرف سے بڑی شانے بازی کی تھی مگر وہ پھنس گئے ہیں, اور ان کی جے آئی ٹی جو انہوں نے ایک مکاری کی ہے, ڈاکٹرڈ یا چرائے ہوئے ڈاکومنٹ, جعلی جے آئی ٹی لگائی ہے, وہ پکڑی جاتی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ 4 سال تک پبلک کیوں نہیں کی؟ بھائی پبلک کر دیتے تو قیامت نہ جاتی, پبلک کر دیتے تو زرداری صاحب جو پہلے جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, اتنے ذلیل ہو رہے ہیں, اتنی مشکل میں ہیں, وہ کیسے پبلک ہونے دیتے؟ سندھ پر تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے, سندھ حکومت پر, تو وہ کیسے اپنی پارٹی کے خلاف جے آئی ٹی کیسے پبلک کر دیتے؟ بھائی اس کے لیے تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے. سانحہ مال ٹاؤن والا پنجاب میں نون لیگ نے کبھی اس پر کوئی کام کیا ہے؟ اپنے خلاف کسی نے قدم اٹھایا ہے؟ یہ تو بد اخلاقی ہے. تو کسی صورت ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ پبلک کرتے تو زرداری, فریال تالپور, ذوالفقار مرزا, سہیل انور سیال, قادر پٹیل, یہ سارے کے سارے جیل میں ہونے تھے بڑے آرام سے. ان پر قتل کے, منشیات کے, اسلحے کے, قبضہ کے, بھتہ, اغوا, سارے چارجز لگنے تھے. تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی اور اس کو پبلک کر دیتی. ایک وجہ آپ کے سامنے ہے یہ. دوسری اہم بات یہ ہے دوستو کہ ان جے آئی ٹیز کی اہمیت کیا ہے. اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ آپ جا کر عدالت میں رکھ دیں یا کوئی اور جے آئی ٹی رکھ دیں, عدالت نے نہیں ماننا جب تک
جب تک کہ JIT بنانے والے یہ سارے لوگ جن کے سائن ہوتے ہیں اس JIT پر وہ آ کر یہ نہ کہہ دیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تیار کی ہے اور یہ سچی ہے. پاکستان میں اب تک جو JITs بنی ان میں سے صرف ایک JIT پر فیصلہ آیا ہے, وہ ہے پیناما JIT, جو کہ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے کہنے پر بنائی گئی تھی. 10 والیوم تھے اس کا بھی ایک والیوم آج تک پبلک نہیں ہوا, پتہ نہیں ایسے کیا راز ہوتے ہیں ان میں. تو وہ JIT تھی جس پر فیصلہ ہوا, ورنہ ساری JITs ٹھپ 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 بان, عدالت منہ یہ لگاتی. تو ایک قانون کا یہ مسئلہ کہہ لیں یا پھر کوئی مسئلہ کہہ لیجیے, عدالت ہماری JITs کو نہیں مانتی ہے. اچھا, اس کے بعد دوستو اہم سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب کیا ہونے جا رہا ہے. اس پوری JIT میں آپ کو میں نے جو آخری صفحہ دکھا رہا ہوں بار بار, جس میں یہ نام لکھے گئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اس تحقیق میں حصہ لیا ہے, اس رپورٹ کو تیار کرنے میں, اس میں 2 میجر ہیں پاک فوج کے, ایک نمائندہ ISI کا ہے, ایک نمائندہ انٹیلیجنس بیورو کا ہے. 6 لوگوں نے مل کر یہ رپورٹ تیار کی ہے, 4 لوگ اس میں پاک فوج سے آئے ہوئے ہیں دوستو. اب مجھے بتائیں, سندھ حکومت نے یہ جھوٹی رپورٹ ویب سائٹ پر لگا دی اور دستخط پاک فوج کے. بھائی فوج اتنی گھٹیا سستی انویسٹیگیشن کر کے دے گی تمہیں یار, اور تم ان کو بدنام کر رہے ہو اس کے ذریعے. دوسری طرف علی زیدی پر جو مرتضی وہاب نے الزام لگایا ہے کہ آپ اصل JIT چیخ رہے ہیں آپ کے پاس سے, تو آپ کے پاس آئی کہاں سے لیک ہو سکتی ہے, کون کر سکتا ہے؟ مرتضی وہاب کا اشارہ بھی اسی جانب ہے. یہ جو JIT کا جھگڑا بنا لیا ہے ان دونوں جماعتوں نے, اس میں ہماری فوج کو بدنام کر رہے ہیں. اب دوستو ہو یہ سکتا ہے کہ اس چیف جسٹس آف پاکستان جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ علی زیدی کے اس مطالبے پر شاید نوٹس لے لیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب بہت متحرک ہیں. وہ ثاقب نثار پارٹ 2 لگ رہے ہیں اور وہ ہر معاملے کا نوٹس لے لیتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس کا بھی از خود نوٹس لے لیں گے اور اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں آگے بڑھ سکتا ہے. اس سارے معاملے کا کنکلوژن یہ ہے دوستو, اب جو JITیاں بنی ہیں ان سے کام ہوا ہے, اس پر خرچہ ہوا ہے, سرکاری پیٹرول, سرکاری AC, خرچہ آنا جانا سب کچھ آپ کے میری جیب سے گیا ہے. اور یہ JIT استعمال کہاں پر ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف کو گندہ کرنے کے لیے, تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو گندہ کرنے کے لیے, اور بیچ میں ہم کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ کی اس سب پر کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.